بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو حکایات میں خوش آمدید۔ گاؤں میں خدا بخش کا ایک چھوٹا سا پیارا سا گھر تھا۔ وہ کسان تھا۔ اس کا ایک باغ تھا۔ باغ کے آخری کونے پر ایک بہت بڑا گہرا کنواں تھا۔ بیچارہ کسان پانی اوپر کھینچتا اور پھر اس باغ کے پودوں میں ڈالتا تھا۔ ایک سال بارش بالکل نہیں ہوئی۔ کسان نے اپنے باغ کی طرف دیکھا اور کہا، اگر پانی نہ ملا تو میرے پودے مر جائیں گے۔ مجھے ان کو پانی ضرور دینا چاہیے، لیکن پانی تو اب بہت گہرائی میں اتر چکا ہے۔ میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں اور موٹا بھی۔ بہت محنت کا کام ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہ سوچتا ہوا وہ سڑک کے کنارے بنی ہوئی چار دیواری تک آ گیا۔ وہ تھک کر ایک درخت کے نیچے ہی بیٹھا تھا کہ اس کے کان میں کھسر کھسر کی آواز آئی۔ کوئی اس کا نام لے رہا تھا۔ کسان کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ غور سے ان کی باتیں سننے لگا۔ وہ دونوں باغ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسان کو نہیں دیکھا تھا۔ ایک آدم نے کہا، خدا بخش اور اس کی بیوی ٹھیک 9 بجے سونے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ ہمیں کم از کم 2 گھنٹے انتظار کرنا چاہیے۔ پھر 11 بجے ہم دیوار میں ایک بڑا سوراخ کر لیں گے۔ اس سوراخ سے گزر کر میرا چھوٹا بیٹا اندر جائے گا اور دروازہ کھول دے گا۔ اس کے ساتھی نے پوچھا، کیا خدا بخش کے پاس بہت دولت ہے؟ ہاں، کیوں نہیں؟ دوسرے آدمی نے جواب دیا، اس کے پاس بہت سونا اور ہیرے جواہرات ہیں، جو اس نے اپنے گھر میں ایک بڑے صندوق میں رکھے ہوئے ہیں۔ وہ بہت امیر آدمی ہے۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات بتائی تم نے، پہلے نے خوش ہو کر کہا۔ خدا بخش گھر چلا گیا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، آج رات ہم ٹھیک 9 بجے کھانا کھائیں گے۔ اس نے اپنا سارا سونا، ہیرے جواہرات اکٹھے کیے اور انہیں اپنے پلنگ کے نیچے رکھ دیا۔ پھر وہ چھوٹے بڑے پتھر گھر میں لایا اور بیٹھ کر انتظار کرنے لگا۔ ٹھیک 9 بجے اس نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ اس نے دونوں چوروں کو درختوں کے درمیان چھپے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے بیوی سے کہا، کیا کھانا تیار ہے؟ کھانا لاؤ۔ پھر وہ کھانا کھانے بیٹھ گئے۔ پہلے چور نے کہا، رات کے 9 بج چکے ہیں مگر خدا بخش تو ابھی تک جاگ رہا ہے۔ ہمیں ذرا قریب جا کر انتظار کرنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ چور گھر کے کچھ قریب آ گئے۔ ایک چور نے کھڑکی سے گھر کے اندر جھانکا اور بولا، وہ تو کھانا کھا رہے ہیں۔ خدا بخش نے چوروں کی آہٹ سن لی تو وہ زور زور سے بیوی سے بات کرنے لگا۔ وہ بولا، میں نے سنا ہے کہ آج کل بہت چوریاں ہو رہی ہیں۔ اس علاقے میں بھی کچھ چور آ گئے ہیں۔ انہوں نے میرے دوست علی کا سارا سونا اور جواہرات چرا لیے ہیں۔ ارے پھر تو ہمارے گھر بھی آ سکتے ہیں، اس کی بیوی گھبرا کر بولی۔ خدا بخش بولا، ہاں وہ آ سکتے ہیں۔ ہمیں اپنا سونا اور ہیرے جواہرات ایسی جگہ چھپا دینے چاہیے جہاں سے اسے کوئی نہ نکال سکے۔ ذرا صندوق تو لانا میرا۔ بیوی صندوق لے آئی۔ خدا بخش نے چپکے سے بیوی کو پتھر جمع کر کے دیے اور اس کے کان میں یہ کہا، یہ ہمارا سونا اور ہیرے جواہرات ہیں۔ پھر وہ زور سے بولا، پہلے مجھے سونے کی اینٹیں دو تاکہ میں انہیں صندوق میں رکھ دوں۔ اس نے کچھ پتھر اٹھا کر دیے۔ ان کی پیٹھ کھڑکی کی طرف تھی۔ خدا بخش نے اتنی صفائی اور چالاکی سے انہیں صندوق میں رکھا کہ چور دیکھ ہی نہ سکے۔ خدا بخش نے کہکا لگایا اور بولا، میں ان کو ایسی جگہ چھپاؤں گا جہاں سے کوئی نکال ہی نہ سکے گا۔ میرے ہیرے جواہرات کی تھیلی بھی لاؤ۔ بیوی اور پتھر لے آئی۔ اب میں صندوق بند کر رہا ہوں، اسے اٹھانے میں میری مدد کرو۔ خدا بخش اور اس کی بیوی نے صندوق اٹھایا اور باہر نکل کر باغ کے کنویں میں پھینک دیا۔ پھر وہ گھر میں چلے گئے اور انتظار کرنے لگے۔ پہلا چور بولا، انہوں نے اپنا سونا اور جواہرات کنویں میں چھپا دیے ہیں، اب وہ سونے چلے گئے ہیں اور بہت جلد سو جائیں گے۔ تھوڑی دیر بعد خدا بخش نے چپکے سے جھانکا تو دونوں چور کنویں کے پاس کھڑے تھے۔ پہلا چور بولا، ہمیں کنویں کا پانی نکالنا چاہیے، ویسے بھی قحط کا زمانہ ہے، پانی بہت زیادہ نہیں ہوگا۔ جب پانی کم ہو جائے گا تو میں کنویں کے اندر اتروں گا اور صندوق نکال لوں گا۔ انہوں نے کنویں کا پانی نکالنا شروع کر دیا۔ ایک چور پانی نکالتا اور دوسرا اسے باغ میں جانے والی نالی میں ڈال دیتا۔ کنویں میں بہت سا پانی تھا۔ وہ دونوں پوری رات پانی نکالتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ وہ ابھی تک مصروف تھے۔ کسان نے کھڑکی کھولی اور چلایا، بہت بہت شکریہ میرے دوستو، تم نے میرے باغ کو سیراب کر دیا۔ کنویں والا صندوق پتھروں سے بھرا ہوا ہے۔ پولیس کے سپاہی آ رہے ہیں، وہ سڑک تک پہنچ گئے ہوں گے۔ میرے دوستو، تمہارا ایک بار پھر شکریہ۔
کسان کی اس حکمت نے اس کے دونوں مسائل حل کر دیے۔ اس کا باغ بھی سیراب ہو گیا اور چوروں سے بھی چھٹکارا حاصل ہو گیا۔ دوستو، مزید اس قسم کی کہانیاں سنتے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ نگہبان۔